یہ ہمس کے قافلہ جب سعید بن عامر کے پاس پہنچا، سعید بن عامر کو رقم دی، سعید بن عامر نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنے درد کے ساتھ پڑھا کہ بیوی کہنے لگی کہیں جناب عمر کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں، دنیا ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ بیوی کہنے لگی چھٹکارا حاصل کرے، آپ نے کھڑے کھڑے ساری اللہ کی راہ میں بانٹ دی۔ قریب ہو کے دیکھیں، میں جس کو کمزوری سمجھتا ہوں وہ اس کا کمال نکل آتا ہے۔ ہم قریب ہو کے تو دیکھیں کسی کے، محبت کے ساتھ بیٹھے تو صحیح کسی کے پاس، ہم دور سے کمزوریاں سمجھتے ہیں، کسی کے قریب تو ہوں کے دیکھیں اس کے دل میں درد کیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے جو نصیحت کی، کہا عمر اللہ کے بارے میں بندوں سے نہ ڈرنا، یہ نہ سمجھنا کہ کہیں کو بندہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا قانون ہر جگہ پہ نافذ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا، کہا کہ آپ مومنین کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھ کے بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من التمس رضی اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤمت الناس، فرمایا کہ جس بندے نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کو بندے ناراض کر لیے، اللہ بندوں کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف سے اسے بچائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض کر لیا، پھر اللہ اس بندے کو بندوں کے سپردی فرما دیتا ہے، پھر اللہ اسے بندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا کے اندر بھی اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ معیار زندگی کے اندر یہ رکھنا چاہیے کہ رب بھی راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ جب رب رسول راضی ہو جاتے ہیں تو پھر بندوں کے دلوں میں بھی پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں رہتا تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ حضرت خبیب بن عدی کو سرداران مکہ نے قید کر لیا، دھوکے سے پکڑ لیا اور ان کو پھانسی دینے لگے تھے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں بڑا کڑی الجوان تھا، میں نے لوگوں کو چیرتے ہوئے قریب جا پہنچا کہ دیکھوں کیا کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں۔ خبیب بن عدی کو ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور دیگر لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے کہ تم ہمارے شکنجے میں ہو، اگر تمہاری جگہ پر تمہارے نبی ہوتے اور تم اپنے بچوں میں آرام سے بیٹھے ہوتے تو پھر تمہارا رویہ کیسا تھا؟ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں اکیلا بندہ دشمنوں کے ہاتھوں میں ہو تو گھبرا ہی جاتا ہے۔ فرماتے لیکن میں نے حضرت خبیب بن عدی کے چہرے پر طمانینت دیکھی، وہ فرمانے لگے کہ تم کیسی بات کرتے ہو، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو ہم وہ بھی برداشت نہیں کرتے، اور تم کہتے ہو وہ یہاں میری جگہ پہ ہوتے۔ حضرت خبیب بن عدی کو سرداران مکہ کہنے لگے زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ فرمایا 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ آپ نے جلد از جلد نفل پڑھے اور آپ فرمانے لگے زندگی کی آخری نماز تھی، چاہتا تھا لمبی کر کے پڑھوں، میں نے جلدی اس لیے پڑھ لی کہیں یہ خیال نہ کرو کہ موت سے ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے جلدی سلام پھیر دی۔ خبیب بن عدی کو سرداران مکہ قتل کرنے لگے، شہید کرنے لگے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت خبیب نے یوں آسمانوں کی جانب دیکھا، کہا یا اللہ یہ جتنے کافر ہیں یا اللہ انہیں گن لے اور یا اللہ انہیں ایک ایک کر کے سزا دینا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں حضرت خبیب کے جملے جب میں نے سنے لگتا تھا کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں انہیں سولی چڑھا دی گئی، پھانسی دے دی گئی۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں رات کو اپنے بستر پہ جا کے لیٹا تو مجھے حضرت خبیب کے جملے یاد آ گئے۔ فرماتے ہیں میں بستر سے اٹھ کے بیٹھ گیا، فرماتے ہیں دن رات مجھے حضرت خبیب کے جملے پریشان کرنے لگے کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برس آئیں کہ اس مظلوم کی ہم مدد بھی نہ کر سکے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں بس یہ جملے مجھے دن رات پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ میں نے کہا یار دشمن کے ہاتھوں میں بندہ گھبرا ہی جاتا ہے، اگر وہ گھبرایا نہیں ہے تو بھی یقین سے کہنا پڑے گا وہ سچے دین پہ ہے، وہ سچے نبی کو ماننے والا ہے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں خبیب بن عدی کی شہادت مجھے اسلام لانے پہ مجبور کر گئی۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا، خیبر اور اس کے بعد ہونے والی تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے، سعید بن عامر حضرت عمر کو کوئی نصیحت ایک دن کرنے لگے، کہا عمر ہمیشہ جو میں نے جملے اپنے موضوع کے لحاظ سے عرض کرنے ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت سعید بن عامر حضرت عمر سے کہنے لگے عمر ہمیشہ
اپنے بندوں کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، بندوں پہ کوئی ایسا کام نہ کر دینا کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے، لیکن اپنے رب کے معاملے میں بندوں سے نہ ڈرنا، کہیں رب کا قانون نافذ کرتے کرتے لوگوں کی محبت آڑے آ جائے۔ فرمانا نہ رب کا قانون نافذ کرنے میں لوگوں کا خیال نہ کرنا۔ میں بات پوری عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر کو بات بڑی پسند آئی۔ حضرت عمر فرمانے لگے سعید تیرے جیسے لوگ یار میرے گورنر ہونے چاہیے۔ فرمایا میں ہمس کا تمہیں گورنر بناتا ہوں۔ سعید بن عامر کو ہمس کا گورنر بنا دیا۔ سعید بن عامر نے بڑی منت سماجت کی مجھے گورنر نہ بنائے، گورنر بنا دیا گیا۔ ہمس سے کچھ لوگ آئے حضرت عمر کے پاس اور حضرت عمر کو حالات وہاں کے بتائے۔ حضرت عمر بڑے راضی ہوئے، عدل و انصاف وہاں پہ قائم تھا۔ حضرت عمر ان قافلے والے کو کہنے لگے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی لسٹ مجھے لکھ دو، میں کچھ مال تمہیں دے دوں گا تاکہ جا کے تم ان کی خدمت کر سکو۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ان غریبوں کی لسٹ میں لوگوں نے لکھا۔ حضرت عمر کے سامنے جب لسٹ آئی تو آپ نے غریبوں کے نام پڑھے۔ فرمایا سعید بن عامر کون ہے؟ کہا حضور ہمارا گورنر ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کیا تمہارا گورنر غریب ہے؟ حضرت عمر کو لوگ کہنے لگے حضور ہم نے دیکھا ہے کئی دن اس کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا۔ حضرت عمر یہ لفظ سن کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسو داڑیوں سے ہوتے ہوئے دامن تک آن پہنچے۔ حضرت عمر نے 1000 دینار لیا اور تھیلے میں ڈالا، فرمایا جا کے میرے گورنر کو دینا اور اسے کہنا اپنی مالی پوزیشن ٹھیک کرے۔ یہ ہمس کے قافلہ جب سعید بن عامر کے پاس پہنچا، سعید بن عامر کو رقم دی۔ سعید بن عامر نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنے درد کے ساتھ پڑھا کہ بیوی کہنے لگی کہیں جناب عمر کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں، دنیا ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ بیوی کہنے لگی چھٹکارا حاصل کرے۔ آپ نے کھڑے کھڑے ساری اللہ کی راہ میں بانٹ دی۔ حضرت فاروق اعظم اتنا نیک صحابی میرے آقا علیہ السلام کا، خود غریب رہا، اپنی عوام اور اپنی رعایا کو امیر اور مالدار کر گیا۔ حضرت عمر کا ہمس میں دورہ ہوا۔ حضرت عمر کی عادت تھی مسجد میں لوگوں کو جمع کرتے تھے اور پوچھتے تھے کسی کا کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ غور کرے کتنا نیک آدمی اور خود غریب رہ کر لوگوں کو امیر کر گیا۔ حضرت عمر نے اعلان کیا بھائی کسی کو میرے گورنر سے شکایت تو نہیں؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے ایک نہیں مجھے 4 شکایتیں ہیں۔ یار اتنا نیک آدمی ہو، اتنا محبت والا ہو اور اتنے ولولے والا ہو، غربت میں زندگی گزارتا ہو، حضور کے طریقے کے مطابق چلتا ہو، لوگوں کو خامیاں تو ادھر بھی نظر آ گئی۔ بندہ کہنے لگا اتنی 4 خامیاں ہیں، دور سے ہم کیا سمجھتے ہیں یا یہ دوریاں ہیں، آپ قریب ہو کے دیکھیں، میں جس کو کمزوری سمجھتا ہوں وہ اس کا کمال نکل آتا ہے۔ ہم قریب ہو کے تو دیکھیں، کسی کے محبت کے ساتھ بیٹھے تو صحیح کسی کے پاس، ہم دور سے کمزوریاں سمجھتے ہیں، کسی کے قریب تو ہو کے دیکھیں اس کے دل میں درد کیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بندہ کہنے لگا مجھے 4 شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر چونک اٹھے، فرمایا یار اتنا نیک میرا گورنر اور تو 4 شکایتیں اس کے بارے میں مانتا ہے۔ لیکن حضرت عمر بڑے عادل تھے، آپ نے مجمع لگا لیا، اس بندے کو کھڑا کیا، فرمایا شکایتیں بیان کرو کون سی ہے؟ اس نے کہا جی مجھ سعید بن عامر سے پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ روزانہ گھر سے دیر سے نکلتے ہیں، دوسری شکایت یہ ہے یہ مہینے میں ایک بار نکلتے گھر سے نہیں ہے، سارا دن گھر رہتے ہیں، تیسری شکایت یہ ہے مجھے سعید بن عامر سے یہ کھڑے کھڑے پتہ نہیں بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں، چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ سعید بن عامر دن کو تو ملتے ہیں، رات کو جاؤں تو یہ کبھی ملتے ہی نہیں ہیں۔ یہ 4 میری شکایتیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کو کھڑا کیا، فرمایا ان کے جواب دو۔ کہا حضور زندگی کے راز ہیں، میں ان کے جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا دینے پڑیں گے۔ حضرت عمر کے مجبور کرنے پر سعید بن عامر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ پہلی شکایت مجھ سے ان کو یہ تھی کہ یہ روزانہ دیر سے نکلتا۔ کہا حضور میں ایسا گورنر ہوں جس نے خادم پاس کوئی نہیں رکھا، گھر کے کام بھی خود کرتا ہوں، کھانا بھی خود بناتا ہوں، حضور نکلتے دیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے جواب سنا، شرم و حیا سے نظریں جھک گئی۔ سعید بن عامر فرمانے لگے منہ سے دوسری شکایت یہ تھی یہ مہینے میں ایک بار نہیں نکلتا۔ سعید بن عامر کہنے لگے حضور زندگی میں جوڑا ایک ہی بنایا ہے جو میں نے پہن کے رکھا ہے، مہینے بھر میں پہن کے رکھتا ہوں۔ حضور گندلا ہوتا ہے تو پہلے میں اپنی قمیض دھوتا ہوں، میں تہمت باندھ کے رکھتا ہوں، حضور جب قمیض خشک ہوتی ہے میں وہ پہنتا ہوں، پھر میں تہمت دھو کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ حضور یوں سارا دن گزر جاتا ہے، میں مہینے میں ایک دن نہیں نکلتا۔ لوگوں نے اور شرم سے نظریں جھکا لی۔ سعید بن عامر کہنے لگے حضور تیسری شکایت یہ تھی یہ کھڑا کھڑا بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے؟ سعید بن عامر کہنے لگے میں نے جب سے حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا منظر دیکھا ہے، جب منظر یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، ہم مظلوم کی مدد بھی نہ کر سکے۔ سعید بن عامر کہنے لگے حضور چوتھی شکایت مجھ سے ان کی یہ تھی
کہ یہ دن کو تو ملتا ہے رات کو نہیں ملتا. کہا حضور میری داڑھی سفید ہو گئی ہے, میں نے جان اپنے رب کو دینی ہے, میں دن بھر ان کو وقت دیتا ہوں لیکن رات میں وقت اپنے رب کو دیتا ہوں, جو رب کا وقت ہے میں کسی کو نہیں دیتا. حضرت عمر اور دیگر لوگوں نے سعید بن عامر کے یہ جملے سنے, حیران رہ گئے اور فخر کرنے لگے آپ کہ میرے گورنروں کے اندر اتنے نیک گورنر بھی موجود ہیں. البتہ جو میں نے جملے پہ آنا تھا, حضرت سعید بن عامر نے جو نصیحت کی, کہا عمر اللہ کے بارے میں بندوں سے نہ ڈرنا, یہ نہ سمجھنا کہ کہیں کو بندہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ کا قانون ہر جگہ پہ نافذ کرنا.